اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بہت ہی قابل احترام صاحب صدر و دیگر علماء مشائخ اہل سنت و عوام میں اہل اسلام اہل سنت و جماعت نہایت ہی مختصر وقت میں دو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات صرف مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر، ورنہ ضروری نہیں تھا کہ میں کچھ عرض کرتا، ہمارے پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے ایک پمفلٹ ہماری جماعت کے بعض ذمہ دار حضرات کی طرف سے شائع کیا گیا تھا۔ اس میں اتفاق سے یہ بات آ گئی کہ 3 صدی ہجری میں اہل حق مسلمانوں کا نام اہل سنت و جماعت جاری ہوا۔ پڑھ کر سچی بات ہے کہ مجھے بہت صدمہ ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک پیش رو، میرے نہایت ہی واجب الاحترام مقرر کی زبانی یہ سنا گیا کہ صحابہ تابعین کے زمانے میں بدمذہبی جب پھیلنے لگی تو اہل حق مسلمانوں کے لیے ایک علم تجویز کیا گیا کہ یہ اہل سنت و جماعت کہلایا کرے۔ احتجاج طبرسی کا ایک حوالہ بھی آپ نے سنا۔ سبحان اللہ، حوالہ درست ہے، لیکن اس گمراہیوں بھرے دور میں
اس بات پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، جبکہ بات بات پر ہمارے شاطر مخالفین ہمیں بدعتی کہتے ہیں، بات بات پر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارا فلاں مسئلہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور پھر ہم ان کے جواب دیتے ہیں۔ یہ موقف جو میں نے ابھی عرض کیا ہمارے نام اہل سنت و جماعت کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیدا کرتا ہے مخالفین کا جواب دینے کے میدان میں، جبکہ حقیقت یہ ہے، بالکل آسان سی بات ہے کہ ہمارا نام جو ہے اہل کے لفظ سے شروع ہوتا ہے، آگے سنت ہے، آگے جماعت ہے، جو معطوف اور معطوف علیہ اور معطوف ہو کے تو اہل کا مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ سنت اور جماعت والے یا سنت اور جماعت کے پیروکار۔ سنت طریقہ نبویہ ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، جس پر ہم قائم ہیں، اور جماعت ان مؤمنین کاملین کی جماعت ہے جنہیں خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سامنے اپنی نگرانی میں تربیت دے کر آنے والی نسلوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تیار کیا تھا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جماعت صحابہ، اور بعد میں پھر والذین اتبعوہم بإحسان قیامت تک۔ تو بنیاد اس میں سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور جماعت اس کے ساتھ اس لیے شامل ہے ہمارے نام میں کہ جماعت صحابہ وہ ہے جو اس طریقہ سنت کے اوپر چلنے والی جماعت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی محنت اور کوشش سے تیار فرمائی ہے، اور نمونے کے طور پر بعد میں آنے والوں کے لیے حضور ان کو چھوڑ کر گئے۔ ان میں کوئی صحابی خارج نہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ جماعت صحابہ سب کے سب اہل سنت تھے، اور جماعت تو وہ خود تھے۔ اب جو بعد والے ہیں بنیادی طور پر وہ اہل سنت ہیں، اور اہل جماعت اس لیے کہ سنت کا وہ نمونہ ان کا مقتدا ہے، اور ان کے پیش نظر ہے کہ جو نمونہ جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے صاحب سنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگے منتقل فرمایا۔ تو اہل سنت و جماعت کب سے ہیں؟ مجھے کہنے دیجئے کہ جب سے سنت نبوی ہے تب سے اہل سنت بھی ہے، اور جب سے جماعت صحابہ ہے تب سے اہل جماعت بھی۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ بعد میں دور تابعین کے اندر سر جوڑ کے بیٹھ کے یہ نام تجویز کیا گیا۔ امام محی السنہ البغوی شرح السنہ کے اندر اپنی سند کے ساتھ امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کان الناس فی زمن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے زمانے میں سب لوگ اہل سنت تھے، اور خود فرمان نبوی موجود ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 گروہوں کا تذکرہ فرمایا کہ جہنم میں جائیں گے، ایک ان میں سے بچ کے جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا حضور جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہوگا آپ کی امت میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل السنت والجماعہ۔ حجت الاسلام امام غزالی کی احیاء العلوم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، الملل والنحل عبد الکریم شہرستانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تنبیہ الغافلین امام مفسر و محدث و فقیہ و متکلم ابو اللیث سمرقندی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور احیاء کے تحت المغنی میں حافظ ابن حجر اسقلانی شارح بخاری کے استاذ محدث عبد الرحیم زین الدین عراقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی تخریج میں فرمایا کہ یہ حدیث متعدد اسانید کے ساتھ مروی ہے، اور پھر کہا باسانیدھا جیاد، اور اس کی سندیں عمدہ ہیں۔ تو یہ اہل سنت کا نام صحابہ یا تابعین کا تجویز کیا ہوا یا تیسری صدی کے اندر چالو ہونے والا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اہل سنت و جماعت کا مقدس نام یہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اہل حق کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اور اسی زمانے سے یہ نام چلا آ رہا۔ البتہ جس وقت فرقہ بندی شروع ہوئی تو اس کی شہرت زیادہ ہو گئی، بس یہ کہہ سکتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کم سے کم 7 آیتیں ایسی ہیں، 7 آیتیں کم سے کم، جن آیتوں میں تفسیر بالروایت کے مطابق اور تفسیر بالدرایت کے مطابق دونوں طرح سے مذہب اہل حق اہل سنت و جماعت اور اس کے اس نام کی قدامت جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معلوم ہوتی، اور احادیث بھی اس سلسلہ میں کوئی آدھی درجن سے کم نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقولہ ہے، کتاب السنہ امام ابو القاسم ہبت اللہ لالکائی کے اندر ان کی سند کے ساتھ آپ ارشاد فرماتی ہیں النظر الى وجہ رجل من اہل السنہ يدعو الى السنة وينهى عن البدعة عبادة۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت میں سے وہ آدمی صاحب علم جو سنت کی دعوت دے، بد مذہبیوں گمراہیوں سے روکتا ہو، اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے فیض یافتہ متعدد صحابہ کرام سے اس قسم کے مقولے منقول ہیں۔ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ مقولہ حدیث کی متعدد کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ترفقوا یا اہل السنت رحمکم اللہ، اور اس زمانے کے اندر اس مقولے کو اپنے دل کی گہرائیوں میں جگہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اہل سنت آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جاؤ، خدا تم پر رحمت نازل فرمائے۔ آپس میں شقاق و نفاق پیدا مت کرو، بلکہ ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ اپنے اندر پیدا کرو، خدا تم پر رحمت فرمائے۔ امام ایوب السختیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ حلیت الاولیاء کے اندر امام ابو نعیم الاصفہانی نے لکھا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ مجھے جب یہ خبر ملتی ہے کہ اہل سنت و جماعت میں سے کوئی عالم فوت ہو گیا تو آپ فرماتی ہیں مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میری جان نکل گئی ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے بارے میں اگر کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے غلط اور منفی قسم کا تو میں ان کو یوں کہتا ہوں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ بہت کچھ ہے اس سلسلہ میں، بہت کچھ اللہ کے فضل و کرم سے، لہذا یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ یہ نام بعد میں چلا، اگرچہ بعد میں کسی نام کا چلنا اس کے غیر شرعی ہونے کی دلیل نہیں، غیر شرعی تب ہوگا جب اصول شریعت کے خلاف ہوگا، جو کہ اصول اربعہ کے نام سے معروف ہے۔ لیکن جب ایک حقیقت تاریخی ہمارے سامنے موجود ہے کہ قرآن کے اندر اس نام کے اشارے دیے گئے، معلم قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح کر کے اہل سنت و جماعت کا نام باطل مذاہب اور پیدا ہونے والے فرقوں کے تقابل میں آپ نے نشاندہی کر کے اس کو واضح فرما دیا، صحابہ کرام نے اس کی نشاندہی کر دی، مگر ظاہر ہے کہ فرقہ بندی اس زمانے میں تھی ہی نہیں تو یہ نام زیادہ مشہور نہیں ہوا، جو ہی فرقہ بندی شروع ہوئی تو پھر یہ نام مشہور ہو گیا اہل حق کا۔ بات اتنی۔ دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ دین اسلام دین کامل ہے، اور قرآن میں اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش کرے اور اس کے پیچھے چلنا چاہے تو اس کی یہ روش جو ہے یہ ہماری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی، اور آخرت کے اندر وہ خاسرین میں سے ہوگا۔ دین اسلام کے دو حصے، ایک کا نام ہے عقیدہ یا ایمان، دوسرے کا نام ہے عملی پروگرام، مگر پہلا بنیاد ہے، اگر بنیاد نہیں تو بلڈنگ نہیں، لہذا عقیدہ درست نہیں تو اعمال کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ یہ فیصلہ قرآن کریم کی 1 درجن سے زیادہ آیتوں ہے، اور عقیدہ جو ہے اسلام اس میں بھی 2 گروپ ہیں، ایک حصہ ہے عقائد قطعیہ کا اور دوسرا حصہ ہے عقائد ظنیہ۔ عقائد ظنیہ کا انکار کرنے سے گمراہ ہوتا، بد مذہب بنتا، اور عقائد قطعیہ کا حصہ جو ہے اس کا انکار کرنے سے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اور جو قطعی عقائد ہیں ان عقائد میں پھر ترتیب ہے، ان میں سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ، جو عقیدہ اللہ پاک نے دنیا میں شائع فرمانے کے لیے سارے پیغمبروں کو بھیجا، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب نے یہ عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور وہ کیا؟ عقیدہ توحید۔ اور عقیدہ توحید کے اندر چند پوائنٹ زیادہ اہم۔ نمبر 1 یہ کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ نمبر 2 یہ کہ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس کی بیوی بھی کوئی نہیں، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں۔ اسی طرح
ارشاد فرمایا سورہ اخلاص میں لم یلد ولم یولد، اولاد بھی کوئی نہیں اللہ پاک کی اور اللہ پاک کے ماں باپ بھی کوئی نہیں۔ پھر اللہ پاک کی توحید، ایک توحید ذات ہے، ایک توحید صفات ہے۔ نبوت کا عقیدہ توحید کے عقیدے کے بعد جا کے آتا، اور پھر ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے یہ ہمارے عقیدہ نبوت کی فروع میں سے ایک فرع ہے، اگرچہ عقائد قطعیہ اسلامیہ کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، اگرچہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، اگرچہ اپنی اہمیت کے پیش نظر یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے ہمارا، لیکن اس کی بھی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ نبوت ہے، اور یہ عقیدہ نبوت کے فروع میں سے ہے۔ اور سب سے اولین بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کے بارے میں میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں عام طور پر دو موضوع زیر بحث رہتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں یا زندہ۔ میں کہتا ہوں اگر وہ زندہ ہوں تو تیری نبوت ثابت ہو جائے گی اس سے، اور اگر وہ خدا نخواستہ فوت ہو گئے ہوں تو کیا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ہی مسیح ابن مریم ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو اجراء نبوت اور ختم نبوت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسائل مرزا غلام احمد قادیانی کے گھنانے اور غلیظ عقائد کے لسٹ کے اندر یہ بہت دور جا کے یہ مسئلے آتے ہیں۔ بنیاد اسلام کی عقیدہ توحید پر ہے، اور عقیدہ توحید میں صرف ایک دو عبارتیں غلام احمد قادیانی کی پیش کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے غالباً۔ کشف البریت اور دافع الوساوس، آئینہ کمالات اسلام، ان کتابوں کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ایک اپنا کشف لکھتا، کہتا ہے کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ پہلے تو میں نے زمین و آسمان کو اجمالی شکل میں پیدا کیا، پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا۔ اب اس عقیدے کی روح سے دجال قادیانی خدائی کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور زمین و آسمان کے خالق ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے۔ اب بتائیے جب بنیاد عقیدہ توحید ہی صحیح نہیں ہے تو اس سے آگے عقیدہ نبوت کے اوپر اس کے ساتھ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خبیث تو یہیں سے ناک آؤٹ ہے اور اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ پھر البشرا، مرزا غلام احمد قادیانی کے الہامات کا مجموعہ، میرے پاس اس کا قدیم نسخہ موجود ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا اس کے اندر ایک الہام لکھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا اسمع ولدی، او میرے بیٹے میری بات سن۔ نیچے یہ ترجمہ بھی اردو زبان کے اندر لکھا ہوا ہے، او میرے بیٹے میری بات سن۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ خبیث اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی قرار دیتا ہے۔ اب ایمان سے بتائیے کہ درجنہا نصوص قطعیہ قرآنی کی مخالفت ہے کہ نہیں اس میں؟ عقیدہ توحید کہاں رہا؟ پھر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، بے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء، قرآن کریم کا اعلان ہے۔ مگر اپنی کتاب البر-40 کی 4 جلد کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی خبیث لکھتا ہے کہ دانیل نبی کی کتاب میں مجھ عاجز کا نام رکھا گیا میکائیل،
اور میکائیل کا عبرانی زبان میں ترجمہ ہے خدا کی مانند. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. تو میرا خیال ہے عقیدہ توحید کے سلسلہ میں جو قادیانی حفوات اور ہذیانات کا نمونہ وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. اور جب عقیدہ توحید ہی کوئی نہیں تو پھر اس کے بعد نبوت اور ختم نبوت اور اجراء نبوت اور وفات مسیح اور حیات مسیح کے معاملات تو بہت بعد کے. یہ خبیث تو یہیں سے جا رہا ہے اسلام سے باہر. اسلام کے ساتھ اس کا کیا واسطہ ہے؟ اگر خنزیر کو دمبے کی کھال پہنا دی جائے تو وہ خنزیر دمبا نہیں بن جاتا. اسی طرح مرزائی اگر خالص مشرکانہ قرآن و حدیث کے انکار پر مبنی توحید کے انتہائی منافی عقائد کو بیان کر کے اپنے دھرم کا نام اسلام رکھے تو ہم اس کے اس دھرم کو قادیانی دھرم تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام ماننے کے لیے کوئی بھی صاحب عقل تیار نہیں. تو ضرورت ہے ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی. میں انہی الفاظ کے اوپر ختم کرتا ہوں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق کی حمایت میں ہمیشہ 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 زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.